بسم اللہ الرحمن الرحیم نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے حوالے سے سلسلہ پنجتنی نے نوجوان نسل کی بہتر رہنمائی اور آگاہی کے لیے ایک سلسلہ وار پروگرام فوق البشر کی عنوان سے ترتیب دیا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ اس سلسلے کی اگلی قسط کا آغاز کرتے ہیں، جہاں حلیمہ نے یتیمی کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو گود لے لیا تھا، وہیں یتیمی کے باعث ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رواج کے برعکس 2 سال کے بجائے مزید چند سال بی بی حلیمہ کے ہاں گزارے۔ تاہم یہ اس کی واحد اور قابل قبول وضاحت نہیں ہے۔ ایک دوسری وجہ خود بی بی حلیمہ کے مطابق یہ بھی تھی کہ حضرت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ان کے خاندان کے لیے خوش نصیبی لائے تھے۔ ان کے صدقے حلیمہ کے خاندان کی بدترین قحط کے دنوں میں بھی اچھی خاصی بسر ہو رہی تھی۔ بیان منسوب ہے کہ ہم نے 2 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت کی، میں نے انہیں اپنا دودھ پلایا، اس کو خدا کا فضل سمجھا، یہاں تک کہ دودھ چھڑانے کا وقت آ گیا۔ وہ مزید بتاتی ہیں کہ ہماری بھرپور خواہش تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید کچھ دیر اپنے پاس رکھتے کہ یہ بچہ خوشی بختی لاتا، مگر ہمارے پاس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں واپس حضرت آمنہ کے پاس لے جانے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں نے آمنہ سے کہا یہ بہتر ہوگا کہ آپ اپنے بیٹے کو مزید چند سال ہمارے پاس ہی رہنے دیں، اس طرح یہ مکے میں بیماریوں سے دور محفوظ رہے گا۔ ہم نے اس پر اصرار جاری رکھا حتیٰ کہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ راضی ہو گئیں۔ اگر یہ کہا جائے کہ شاید ایک بدو عورت بچے کو ہتھیانے کے لیے ہوشیاری چالاکی سے حفاظت کا جواز بنا کر پیش کر رہی تھی، تو وہیں یہ بھی عین ممکن ہے کہ حضرت آمنہ نے فرط جذبات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو باہوں میں بھر لیا ہو۔ وہ اپنی ممتا کے ہاتھوں اپنے جگر کے ٹکڑے کو خود سے جدا کرنے میں مشکل محسوس کرتی ہوں۔ مادرانہ خواہش اور بچے کی صحت کے بیچ فیصلہ لینے میں مشکل سے 2-4 ہوں۔ دونوں ہی صورتوں میں ایسے کسی ڈرامائی سین کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ویسی بھی 21ویں صدی کے جذبات ہیں اور 6 صدی عیسوی میں حقیقت خاصی مختلف رہا کرتی تھی۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر حال میں اپنے لخت جگر کی صحت ممتا سے بڑھ کر عزیز تھی، اس لیے واجبی پس و پیش کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مزید چند سال صحرا میں بسر کرنے کے لیے حلیمہ کے ساتھ واپس روانہ کر دیا تھا۔ یہاں ایک اور بات بھی ہے، حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عبداللہ کی وصال کے بعد دوبارہ شادی نہیں کی تھی۔ روایتی طور پر ایک بیوہ عورت، بالخصوص ایسی بیوہ جس کی عمر بمشکل 20 سال رہی ہوگی اور گود میں ایک شیرخوار بچہ بھی تھا، اس طرح کی صورتحال میں عین ممکن تھا کہ وہ فی الفور شادی کر لیتی ضرورت پڑنے پر، اور جیسا عرب معاشرے میں رواج تھا حضرت عبداللہ کے بھائیوں میں سے کوئی ایک حضرت آمنہ کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہو جاتا۔ اس طرح وہ کسی شخص کی دوسری یا شاید تیسری بیوی ہوتی، مگر خود اپنی حفاظت اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کفالت معاشرے میں مقام کو یقینی بنا سکتی تھیں۔ مگر نئے دور کی شہر مکہ میں قدیم روایات میں دم توڑ رہی تھیں۔ اصولاً تو حضرت آمنہ اپنے سسر عبد المطلب کی پناہ میں تھیں، ماں بیٹی کی کفالت ان کی ذمہ داری تھی، مگر خود عبد المطلب کا حال یہ تھا کہ لاڈلے بیٹے کی تقریباً قتل کی قسط اور اس کے فوراً بعد اس کی نہگانی موت نے کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ عبد المطلب کی ہمت جواب دے رہی تھی، یہ بیٹے کے غم میں وقت سے پہلے ہی بوڑھے ہو چکے تھے۔ عبد المطلب کے اس طور زوال کے باعث اب بنی ہاشم کے اثر و رسوخ اور مال و دولت میں بھی خاصی کمی آ چکی تھی۔ مکہ میں بنی ہاشم کے بجائے امیہ خاندان سبعود اور قیادتی کردار میں آ چکا تھا، اور وہ حالت ایسی ابتر تو نہیں ہوئی تھی کہ مکہ کے لوگ اور قریش کے باقی کنبے ان کے محتاج اور غریب جانتے، مگر پھر بھی کسی کو حضرت آمنہ سے شادی میں کوئی فائدہ نظر نہیں آیا۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر کوئی وراثت بھی نہیں تھی، اور عبد المطلب کے 10 بیٹوں میں بڑھ جانے کے بعد شاید نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حصے میں کچھ بھی نہ بچتا۔ یوں عین ممکن ہے کہ حضرت آمنہ کی قسمت میں ہمیشہ کے لیے بیوگی، اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اکلوتے بیٹے تھے،
سدا اکلوتا رہنا ٹھہرا دیا گیا، سبب اس کے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کبھی سوتیلے بہن بھائی نہیں ہوں گے، یعنی نبی کریم علیہ السلام ان خاندانی تعلقات اور رشتوں سے محروم رہ جائیں گے جن کی بنیاد پر مکہ کا سماجی ڈھانچہ کھڑا تھا۔ سادہ الفاظ میں مکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سماجی رتبہ نہ ہونے کے برابر، اور یہ اپنے آبا خاندان ان سے کٹ کر رہ گئے۔ اس طرح کے حالات میں جبکہ کوئی دوسری صورت نہ تھی حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس۔ معزز دوستو، آج کی گفتگو کا اختتام ہوا۔ انشاءاللہ کل آپ سے پھر ملاقات کریں گے ایک نئے ذکر اور فکر کے ساتھ۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔